बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नजीब सुल्तान, योर फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद नजीब सुल्तान। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है फील्ड्स ऑफ फिजिक्स के शोबे एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस और इसके दीगर अलूम के साथ ताल्लुकात। बच्चों, आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने सिर्फ 9 ब्रांचेज को डिस्कस किया था। वो इसलिए कि आपके लेवल को देखते हुए आपके बुक में सिर्फ 9 ब्रांचेज दी गई हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट 9 ब्रांचेज को एक्सप्लेन किया था। तो आइए चलते हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपने याद रखा कि साइंस एक ऐसा शोबा है जो अकेले काम करने से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से तरक्की करता है। यानी कि इसमें बाज़ तहकीक इस कदर बड़ी और मुश्किल होती है कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों को मिलकर इसमें काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाहें, अगर ये कहें कि एक मजदूर ही सब कुछ कर लेगा तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें मजदूर के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इंजीनियर वगैरह की जरूरत होती है। इसी तरह साइंस को तरक्की करने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है जिसमें मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में आप बच्चों ने याद रखना कि मौसमियाती तब्दीली, इसमें हमारे पास पॉलिसी मेकर, माहिर मौसमियात और इकोलॉजिस्ट वगैरह काम करते हैं। वो इसके असबाब, इसके असरात और इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो मौसमियाती तब्दीली ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर जून जुलाई में गर्मी होती है, लेकिन अगर कभी कभार सर्दी होने लगे तो इसको हम क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। अगर किसी एक साल सर्दी हो तो वो तो इत्तेफाक हो सकता है, वो नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जून जुलाई में सर्दी होने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। इसी तरह अगर दिसंबर जनवरी में गर्मी होने लगे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। इसमें बारिशों की पैटर्न का चेंज हो जाना, दर्जा हरारत में वाज़ह कमी और मौसमों का तब्दील होना शामिल है। तो इसमें डिफरेंट लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि माहिर मौसमियात, पॉलिसी मेकर और इकोलॉजिस्ट वगैरह काम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल ब्रेक थ्रू। अब मेडिकल ब्रेक थ्रू, इसमें आपने याद रखें कि हमारे पास केमिस्ट, डॉक्टर हजरात, बायोलॉजिस्ट और इस तरह इंजीनियर्स वगैरह मिलकर काम करते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि आप देखेंगे एक MRI मशीन है जो मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होती है। MRI मशीन अपने याद रखना है कि इंसान के इनर पार्ट, जो इंसान के नाजुक अज़ा होते हैं, उनके तशखीस करने के लिए, उनके तस्वीरें बनाकर उनकी तशखीस करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि इंसान के नाजुक अज़ा दिल, दिमाग, फेफड़े वगैरह हो गए। तो ये जो MRI मशीन थी इसमें मुख्तलिफ माहिरीन की मेहनत शामिल है। जैसे कि आप देखें कि MRI मशीन किसके असूल पे काम करती है, मैग्नेट के असूल पे काम करती है। तो मीन कि इसमें फिजिशियन का हाथ है। इसी तरह आप देखें कि ये डिज़ाइन किसने की है, ये MRI मशीन जो है ये इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की है। तो इसको अब यूज़ कौन कर रहा है, इसको डॉक्टर ज़रा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह देखें कि मुख्तलिफ माहिरीन ने जब काम किया तो एक MRI मशीन बनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपने याद रखना खलाई तहकीक, जो खला में हमारे पास चीज़ें जैसे कि सन, मून, चांद और हमारे पास कोई भी चीज़ जो खला में पाई जाती है उसके बारे में तहकीक करने को हम क्या कहते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसमें आप बच्चों ने याद रखना साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिशियन, मैथमेटिशियन और दूसरे लोग मिलकर काम करते हैं।
جیسے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں یا رپورٹ بھیجتے ہیں. کوئی آدمی جا کر تحقیق کرتا ہے یا رپورٹ بھیجتے ہیں. تو اس طرح سائنسدان یہ کوشچن کرتا ہے کہ آیا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس انجینئرز ہیں وہ راکٹ یا اسپیس کرافٹ وغیرہ تیار کرتے ہیں جو ہم جانے کے لیے یوز کریں گے. اور اسی طرح ہمارے پاس ایسٹرونامرز جو ہیں وہ راستہ دیکھتا ہے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے. تو جب ہمارے پاس میتھمیٹیشین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم جانا ہے. اور جو ہمارے پاس راکٹ یا کوئی چیز ہم بھیجتے ہیں اگر، تو ہم نے کس اینگل پہ چھوڑنی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف ماہرین مل کر کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس انوائرمنٹل کنزرویشن. انوائرمنٹل کنزرویشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے ماحولیاتی تحفظ. تو ماحولیاتی تحفظ میں ہمارے پاس پالیسی میکر، ایکالوجسٹ اور ماہر ماحولیات وغیرہ کام کرتے ہیں. اس میں جو ہمارا ماحول ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک بڑا درخت ہے وہ سوکھ رہا ہے، تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ کیوں سوکھ رہا ہے. وہ اس کے دیکھے گا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھ رہا ہے. وہ اس کے مٹی کا ٹیسٹ کرے گا. کوئی دیکھے گا یہ جو درخت یہ سرد ہے یا گرم میں کس وجہ سے سوکھ رہا ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ لوگ مل کر کام کرتے ہیں. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے انرجی انوویشن. انرجی میں جدت، توانائی جدت. تو اس میں ہمارے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ توانائی میں جدت یہ ہے کہ توانائی بنانے کے لیے نئے نئے طریقے بنائے جاتے ہیں. وہ توانائی بنائی جاتی ہے جو انسان کے سستی بھی ہو، مؤثر اور لانگ ٹائم کے لیے قابل استعمال ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں گے پہلے ہمارے پاس کوئلے اور لکڑی سے بجلی بنتی تھی. آپ دیکھیں گے ہمارے پاس سولر پینل، ونڈ اور اس طرح پانی کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس توانائی ہے وہ تو ایک تو سستی ہو، مؤثر ہو اور دوسرا لانگ ٹائم کے لیے یوز ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر موبائل میں بیٹری ہے، آج کل موبائل فاسٹ چارج ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر جو ہمارے پاس توانائی ہے، انرجی ہے، وہ لانگ ٹائم کے لیے کس طرح قابل استعمال ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک تو بیٹری جلدی چارج ہو جاتی ہے، دوسرا لانگ ٹائم کے لیے قابل استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور ایسے پروگرام بناتے ہیں جو انسان کی طرح سیکھ سکیں اور اس کی طرح فیصلے کر سکیں. اگر آپ آسان الفاظ میں دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ہم کوئی بھی ایپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو ہمارے لائک، ڈس لائک اور ہمارے کمنٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی ہیں. تو یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اگر ہم جب لاک لگاتے ہیں تو فنگر پرنٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا فنگر پرنٹ کا ہماری فنگر کا ڈیٹا محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو جب ہم دوبارہ لگاتے ہیں تو وہ اس سے میچ کرتا ہے کہ آیا کہ میں ہی اوپن کر رہا ہوں یا کوئی دوسرا اوپن کر رہا ہے، کوئی اس سے ڈیٹا میچ کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انفیکشس ڈیزیز کنٹرول. انفیکشن ڈیزیز کنٹرول میں آپ نے بچوں کو یاد رکھنا ہے کہ ایسے طریقے بنائے جاتے ہیں جو ڈیزیز، بیماریوں، جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ سے محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 تھا تو اس میں ہمارے پاس SOPs، ماسک وغیرہ اور ویکسین بنائی گئی تھی. اس میں آپ دیکھیں مختلف ملکوں کا مختلف شعبوں کے لوگوں نے کام کیا تھا. تو
انفیکشن ڈیزیز میں آپ یاد رکھیں کہ ہم ایسی احتیاطی تدابیر بنائی جاتی ہیں جو انفیکشس مل کے ڈیزیز کو کم کرتی ہے، جراثیم کو کم کرتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس طرح کھانے کھانے کے بعد کلی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ماسک پہنتے ہیں. تو یہ سب انفیکشن ڈیزیز کنٹرول ہی ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرکیالوجی اینڈ ہسٹری. اس میں آپ نے یاد رکھنا کہ یہ دونوں آرکیالوجی ہسٹری ماضی کی چیزوں کو جاننے کا نام ہے. ہسٹری سمپل آپ نے یاد رکھنا ہے، ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جس میں تحریری ریکارڈ موجود ہوتا ہے، کہ جیسے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے، اس طرح پاکستان کب بنا، امریکہ کب وجود میں آیا. تو یہ ہسٹری ہے جس میں ماضی کی چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. لیکن آرکیالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس میں زمین کھود کر پرانے آبجیکٹس جیسے کہ بلڈنگ وغیرہ یا ہڈیاں وغیرہ یا کوئی بھی چیز جب ملتی ہے اس پہ تحقیق کی جاتی ہے، تو ماضی کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے. تو اس میں ہم تحقیق کرتے ہیں، آرکیالوجی میں خود تحقیق کی جاتی ہے. لیکن جو ہسٹری ہے اس میں پہلے آلریڈی ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. اس میں آپ ایک آسان اگزامپل سے دیکھیں اگر، تو ہمارے پاس آرکیالوجی یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ گھر کے پاس زمین کھودتے ہیں تو آپ کو سکے اور برتن وغیرہ ملتے ہیں. تو جو برتن ملیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ برتن کس سے بنائے ہوں گے، وہ لوگ کھانا کیسے کھاتے تھے، اور اسی طرح یہ سکے کس بادشاہ کے دور کے ہیں. تو یہ سب آرکیالوجی ہے. آرکیالوجی میں ہم سرچ کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو کھود کر نکالتے ہیں، اس کے بعد سرچ کرتے ہیں. اور جو ہسٹری ہے اس میں آلریڈی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. تو اس طرح اس میں جو ہمارے پاس مورخ، اینتھروپولوجسٹ اور ڈیفرنٹ لوگ مل کر کام کرتے ہیں. تو لاسٹ پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس مختلف جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاس فائدے کیا ہیں. جب مختلف لوگ مل کر کام کریں گے تو ایک تو نیٹ ورک زیادہ سے زیادہ ہوگا، اس طرح وسائل میں آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کوئی بھی اگر مسئلہ ہوگا تو جلد از جلد حل ہو جائے. جو تحقیق کرنی ہوگی وہ جلد از جلد حل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تعلقات بہتر ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی ایشو ہو یا کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.